الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، آپ کا محلہ شیخ ٹولہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس محلے میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے بزرگان دین کو پیدا کیا. یہ آج آپ سمجھ لیں. اور اسی محلے کی نسبت پر اللہ نے بہت دور دور تک لوگوں کو علم دین سے بھی نوازا ہے. میں جہاں تک جانتا ہوں، اب مسئلہ یہ ہے کہ حالات اور وقت بدلتا رہتا ہے. کسی وقت میں کچھ ہوتا ہے، کسی وقت میں کچھ ہوتا ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. لوگوں کے درمیان میں حالات الٹتے پلٹتے رہتے ہیں. بہرکیف ہمارے سامنے بہت ساری باتیں آئی ہیں. بنیادی طور پر کچھ باتیں میں بھی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ہماری مائیں بہنیں اگر گھروں میں بیٹھ کے سن رہی ہیں تو وہ بھی اس بات پر توجہ دیں. ہمارے دین سے دوری ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں. ان میں سے 5 وجہیں جو ہمارے علماء نے آج کے دور میں لکھی ہیں، انشاءاللہ اس پہ تھوڑی بہت بات ہوگی، اور زندگی رہی تو انشاءاللہ کبھی پوری بات ہو جائے گی. پہلی بات، دین کی حقیقت کو نہ سمجھنا. یہ بنیادی بات ہے. دین کی حقیقت کو نہ سمجھنا. دین کی حقیقت کیا ہے؟ اگر کوئی انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز صرف پڑھ لیں ہمارا دین مکمل، تو یہ غلط ہے. یا ہم قرآن کریم کی صرف تلاوت کر لیں کافی ہوگا، یہ بھی غلط ہے. دین کی حقیقت 5 چیزوں پر ہے. پہلے نمبر پر عقائد آتے ہیں. عقیدہ نمبر 1 پر کیا ہے؟ عقیدہ. عقیدہ کہتے کس کو ہے؟ یہ پوائنٹ ہے، اور میں سمجھانے کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کسی مکتب یا اسکول میں گئے ہوں گے تو وہاں آپ کو پڑھانے کے دوران یہ بھی بتایا ہوگا کہ ایک اکائی ہوتی ہے، ایک دہائی ہوتی کہ نہیں؟ اکائی کی حیثیت جب تک ہے تو ہے، اگر اکائی ہے تو دہائی کی حیثیت ہے، ورنہ دہائی کیا ہے؟ 0. ایک لکھا مثال کے طور پر تو ایک دنیا کو پتا ہے کہ 1 ہے، آگے ایک 0 بڑھا دیا 0 تو 10 ہو گیا. پھر ایک 0 بڑھا دیا تو کتنے ہوئے؟ 100. پھر ایک بڑھا دیا تو کتنے ہوئے؟ 1000. بڑھتے چلے جائیں گے، لاکھ کروڑ جہاں تک آپ لے جانا چاہتے ہیں. اور یہاں آپ 5 10 صفر رکھ دیں اور ایک یعنی اکائی کو ہٹا دیں تو سب کیا ہے؟ 0 بٹا سناٹا. عقیدہ اکائی کی حیثیت سے رکھتا ہے. عقیدہ درست تو نماز درست، عقیدہ درست قرآن درست، عقیدہ درست روزہ صحیح، عقیدہ درست ہمارا ہر عمل درست. عقیدہ اگر درست نہیں ہے تو نماز بھی قبول ہے. بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھنے جائیں گے اور جائیں گے نماز پڑھیں گے بھی، لیکن موقع پڑے گا تو آپ ہی کے محلے میں
بکری گم ہو گئی تو اینٹ الٹ کے چلے آئے. برا نہ مانیے گا. عقیدہ ہے نا کہ بابا جی ہماری گم شدہ بکری کو گھر واپس کر دیں گے. یہی تو سوچ کے جاتے. ابھی وہاں جاؤ گے نا اینٹ پلٹ دو گے, ہماری بکری گھر میں آ جائے گی. ہمارے بچپن میں ہوتا تو پتہ نہیں اب ہوتا کہ نہیں, نہ ہوتا تو اچھا ہی. ارے ہوتا ہے کیا اب بھی ہو رہا ہے. یہی تو ہے پوائنٹ. ہم اللہ کے سامنے تو کیا کہتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ ہم نے قرآن نہیں پڑھا تو پڑھنے کی کوشش کریں, مفتی صاحب نے بھی بتلایا. لیکن جتنا نماز کی حالت میں قرآن پڑھتے ہیں کم از کم اس کا ترجمہ تو ہمیں یاد ہونا چاہیے. چلو کچھ نہ یاد ہو تو سورہ فاتحہ کا تو یاد ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ارے ہونا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھو جس کا جو کام ہے وہ کرنے دو. مفتی صاحب نے بھی بتایا تھا نا, ان کا کام ہی ہے, ان کا کام ہے کرنے دو. آپ سنو, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھتے تمام تعریفیں کس کی؟ جو پورے ورلڈ, پورے کائنات, پورے نظام کو چلانے والا وہ رب ہے. الحمدللہ رب العالمین. پوری دنیا کے نظام کو چلانے والا کون؟ اللہ. پھر کیا بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, رحمان ہے, رحیم ہے. رحمان اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے ہے کہ وہ تمام دنیا کی ان چیزوں پر بھی رحم کرتا ہے جو اسے نہیں مانتا. ہے نا دنیا میں بہت سارے لوگ رحمان ہے تب بھی ان پر, بکریوں پر, جانوروں پر, پرندوں پر, چرندوں پر, مانے تو بھی نہ مانے تو بھی سب پر اللہ تعالیٰ رحمان ہے. رحیم, رحیم کس کے ساتھ ہے؟ یہ بنیادی پوائنٹ ہے. رحیم ان کے ساتھ میں ہے جو اللہ کو مانتے ہیں اور رسول اللہ کی شریعت پر چلتے ہیں. بات سمجھ میں آئی کچھ؟ الرحمن الرحیم, رحمت تو اللہ کی پوری کائنات میں ہے, لیکن رحم کرتا کس کے ساتھ میں ہے؟ جو اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اللہ کی مانتا ہے, رسول اللہ کی مانتا ہے. آگے کیا کہتا ہے قرآن؟ ایاک نعبد, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ہمیں پتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا طریقہ سمجھایا کہ اذان کہو, نماز پڑھو. عبادت کی نہیں, عبادت بدن کی نماز کی صورت میں, مال کی زکوٰۃ کی صورت میں, قربانی کی صورت میں, فطرے کی صورت میں, مال اور بدن دونوں کی عبادت کی صورت میں, حج کی صورت میں, عمرہ کی صورت میں. مال بھی خرچ ہوتا ہے اور بدن کا استعمال بھی ہوتا ہے. بات آئی تو کہوں, ہمارے نوجوان تو آج کل 80 سال کے بڈھے ہو گئے. یوں چلتے ہیں جیسا لگتا ہے کہ یہ پیچھے 80 سال کے ہیں. 80 سال کے جوان تو وہ ہے جو اپنا ہاتھ پتھر پہ مارے تو پتھر سے پانی نکل آئے, جوان وہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سست چلتا تھا نا تو پیچھے کوڑے مارتے تھے, تیز چلو, جلدی چلو, سستی نہ کرو. اللہ کے نبی نے دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہم انی اعوذ بک من الکسل, سستی سے اللہ ہماری عبادت فرما. نوجوانوں میں نمبر 1 کی سستی ہے, برا نہ مانیے گا, ہے کہ نہیں ہے؟ نمبر 1 سست, کرنا ہی نہیں چاہتے. اللہ کے نبی نے دعا مانگی ہے, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. جس کے لیے دعا نبی نے مانگی ہے کہ اللہ سستی سے ہمیں بچائے رکھنا, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہیں, مدد اللہ کی مانگتے ہیں. عبادت میں نے بتلایا یہ تمام چیزیں عبادت کی ہیں. عبادت ہم کرتے ہیں مال کی, دولت کی, اور اپنی نماز کی صورت میں روزہ رکھ کر کے عبادت ہی تو ہے. ساری عبادتیں کرتے ہیں. اب آگے دیکھیے, اگر نوجوان سست ہے
تو یہ طواف اتنا آسان ہوگا؟ بولو بھائی، ہوگا؟ نہ ہوں گے تو پھر وہی کہیں گے چلیے وہاں دیوا شریف 7 چکر لگا لو طواف ہو جائے گا۔ کہنے والے اسے بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے نہیں اجمیر شریف چلیے، اجمیر شریف والے تو کعبۃ اللہ گئے وہاں طواف کرنے کے لیے، پیران پیر تو وہاں گئے طواف کرنے کے لیے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہی طواف کر لو سب کافی۔ ان میں بہت سارے لوگ عقیدے والے ہیں، کسی کے ہیں تو نماز ہی نہیں ہے، میں اس سے بحث نہیں کرتا، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ بنیادی چیز تو ہے عقیدہ۔ ایک طرف تو اللہ سے یہ وعدہ کرے کہ جی ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، روزہ آپ کے لیے رکھتے ہیں، حج آپ کے لیے کرتے ہیں، نمازیں آپ کے لیے پڑھتے ہیں، مالی اور بدنی تمام عبادتیں اللہ کی آپ کی کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں کرتے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں جی مدد جب ضرورت پڑے گی، پریشانی آئے گی تو صرف آپ کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، دنیا میں کوئی اور نہیں جو ہماری مشکلوں کو حل کر دے گا، آپ ہی کے سامنے اپنی ضرورت رکھتے ہیں، آپ ہی تمام ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو تیرا رب تیرا دروازہ کھلا رہتا ہے، تیرے ہی سامنے ہم ہمیشہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، مانگتے ہیں، اور پھر ادھر گھر سے نکلے، مسجد سے نکلے، پتا چلا کہ بکری گم ہوئی اور آپ پہنچے سیدھے پہنچ گئے نا۔ ارے پہنچے کہاں پہنچے بھائی، ایک ٹولے کہیں اور تھوڑی جانا، کون سا دور ہے؟ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کے ساتھ میں یہ غداری نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ کسی اور سے مدد مانگنا نہیں ہے۔ ارے اگر وہ اتنے طاقتور ہوتے تو اللہ کبھی موت نہ دیتا، مردہ نہیں ہوتے، وہ قبر میں دفن نہیں ہوتے، وہ جب تک چاہتے تب تک اپنی زندگی چلاتے رہتے۔ ہے کوئی دنیا میں ایسا انسان جو جب سے پیدا ہوا وہ آج تک زندہ ہو؟ انبیاء کی جماعت نہ بچی، رسولوں کی جماعت نہ بچی، تو ہما شما کا کیا ہے؟ اس لیے میرے عزیزوں میں نے شروع میں بتایا کہ عقیدہ بنیاد ہے، دین کی حقیقت کو سمجھنا اس میں پہلی چیز ہے عقیدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری پیغمبر اور نبی ماننا، یہ عقیدہ ہے۔ دنیا چلا رہی ہے اس وقت، آپ نے سنا بھی ہوگا حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کے بیان پر، مولانا محمود مدنی کے صاحب کے بیان پر، جی 1400 سال سے آیا آپ کا دین، آپ کا مذہب آیا، سب باتیں ہوتی رہتی باتیں سب۔ ہمارا دین حضرت آدم علیہ السلام سے، کلمہ بدلتا رہا، ایک کلمہ تو ایک ہی رہا، لا الہ الا اللہ، کوئی آدم رسول اللہ، عیسیٰ رسول اللہ، پیغمبر آتے رہے، دوسرا جز بدلتا رہا، لیکن دین اور اسلام ہمیشہ ایک ہی رہا۔ بات سمجھنے کی نہیں، وہ بحث میں نہیں کرنا چاہتا۔ بنیادی طور پر نظریے کو، عقیدے کو دین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ دین۔ تو اس لیے پہلے نمبر پر ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ ہم نے شروع میں بتایا اگر عقیدہ درست ہے تو ہماری نمازیں قبول، ہمارا حج قبول، ہماری کوئی بھی عمل کریں گے سارا کا سارا عمل قبول۔ اگر عقیدے میں ذرہ برابر بھی لغزش آئی تو ہماری نمازیں ہمارے منہ پر مار دیں، کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ عقیدہ بنیاد ہے، تو اس لیے پہلے نمبر پر ہمیں عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر عبادت۔ عبادت وہ ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، وہی تو ہوگی نا عبادت۔ میں آگے بات پڑھاتا ہوں۔ ابھی 14 شعبان کو کیا ہوگا بھائی؟ آپ کے محلے میں بھی تو کسی نے چائے پینے کا انتظام کیا ہوگا کہ نہیں کیا؟ ابھی نہیں ہوا، چائے کا انتظام ہوگا،
پتیاں لگیں گی، چمیاں لگیں گی، ارے لگیں گی کہ نہیں لگے گی؟ ہیں؟ بڑے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، سمجھدار ہیں، کرتے ہیں، کرنے والے کرتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ آپ کرتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا ہمارے بچپن کا، تو کیا ایک سیکنڈ بھی سلیقے سے نہ بیٹھا جاتا تھا نہ اٹھا جاتا تھا، ہر گھر میں طوفان کھڑا رہتا تھا، اتنے پٹاخے لگتے تھے، بالکل دیوالی، اور غیروں کا ہمارا اختیار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، من تشبہ بقوم فہو منہ۔ عبادت تو جلوے کی، رات تو جلوے کی تھی، اور لوگوں نے سب خرافات بنا دیا اس عبادت، اس رات، بجائے اس کے کہ آدمی، بہتر تو یہ ہے کہ ایک آدمی اگر اسے یقین ہے کہ اگر ہم صبح فجر کی نہیں پا سکتے تو وہ عشاء کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے، 2-4 تسبیحات پڑھ لے، بستر پہ چلا جائے، سو جائے، انشاءاللہ اس کو شب برات کی رات کا ثواب ہے۔ رات تو شامل ہی ہو جاتی، اب پوری رات سوئے نہیں، جگہ، اور جب فجر کا ٹائم ہوا تو بتا کے آئے کہ ابھی میں گھر جا رہا ہوں نا، وضو کر کے آ رہا ہوں، تھوڑا پیٹ سیدھی کر لو، پیٹ سیدھی کی کیا کی وہ 11 بجے سو کے اٹھے، تو اس عبادت سے کیا پائے؟ بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس دن قبرستان جانا تو فرض عین ہے۔ دیکھیں بات ہے عبادت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف 1 مرتبہ قبرستان اس رات کو گئے، کتنی مرتبہ؟ اور تم کتنی مرتبہ گئے ہوگے؟ صحیح بتانا، اچھا صحیح بتانا کہ رسول اللہ سے بڑا ہمارا عمل ہوگا کہ رسول اللہ کا عمل بڑا؟ رسول اللہ کا عمل بڑا ہوگا نا، تو رسول اللہ تو زندگی میں 1 بار گئے، اور آپ کہتے نہیں جانا ہے تو جانا ہے۔ لہروں کا کوئی قبرستان چھوٹتا نہیں، کوئی مزار نہیں چھوٹتی، سب کہیں حاضری دینا ہے، ملاقات کرنا ہے۔ کہتے ہیں جی ان کی روحیں اس رات کو آتی، کوئی روحیں انہیں نہیں آتی، آپ ہی روح بنے پھرتے گھومتے ہو، وہ نہیں آتے کہیں، وہ جہاں گئے تو گئے، اب انہیں لوٹ کے نہیں آنا، لوٹ کے آنا ہوتا تو قبر بنتی ہی نہیں۔ بات سمجھنے کی نہیں، عبادت وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے امت کو دکھائی۔ نبی تو 1 مرتبہ گئے، اور ہم اس کو بار بار کریں تو ایسے ہی ہے جیسے فجر کی سنت کو جتنا لازم سمجھا جاتا ہے اتنا ہی تو ہم سمجھ رہے ہیں اس کو۔ زندگی میں 1 مرتبہ چلے گئے، سنت ادا ہو گئی، بس۔ اچھا جی قبرستان میں روشنی بھی ہونی چاہیے، اس کے لیے باقاعدہ ہم لوگ میٹنگ بھی کر لیتے ہیں کبھی کبھی، وہاں جائیں گے۔ ارے بھائی جب 1 مرتبہ زندگی میں گئے تو وہاں کیا جانے کی ضرورت ہے؟ حق تو یہ ہے کہ جمعے کے دن اگر ماں باپ ہیں، مجھے لگتا ہے سال بھر میں مشکل سے کہیں کبھی موقع ملتا ہو کہ ہم قبرستان میں اپنے ماں باپ کے قبر پہ پہنچ جاتے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ 7ویں دن جمعے کے دن خاص کر نماز پڑھ کر کے یا نماز سے پہلے یہ ماں باپ کا حق ہے کہ قبرستان جائیں۔ ہم وہاں اس وقت تو جاتے نہیں، اس دن خاص لازم کر لیتے ہیں کہ جانے ہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دین پوچھیں گے کہ اپنے آپ جو سمجھیں گے وہ دین ہوگا، سیکھیں گے تو رسول اللہ سے نا، رسول اللہ نے جو بتایا ہوگا وہی تو کریں گے۔ تو آج سے طے کر لو عبادت وہ کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، باقی جتنا کام ہے ہم وہ دکھنے میں کتنا ہی اچھا ہو، کتنا ہی اعلیٰ لگتا ہو، کتنا ہی بہتر لگتا ہو، لیکن اگر اس کی نسبت رسول اللہ سے نہیں ہے تو وہ کوئی عمل اللہ کے قبول نہیں۔ مثال بتاؤں آپ کو، ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ، نام سنا؟ نہیں سنا ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے 3 شاعر تھے۔ کتنے شاعر؟ 3، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
تعریفات میں نعت پڑھا کرتے تھے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت کعب، یہ 3 صحابی تھے. عبداللہ بن رواحہ بہت غور سے سنیے گا، صحابی ہے، یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے. رسول اللہ کے اشارے پر اپنے جانوں کو، اپنے خاندانوں کو، اپنے مال کو سب کچھ قربان کرنے والے صحابہ ہیں. اپنی عزت و آبرو کو لٹانے والے صحابہ کرام ہیں. رسول اللہ کی ذات پر سب کچھ نچھاور کرنے والے صحابہ کرام ہیں. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور آپ کے ساتھیوں کو حکم دیا کہ لشکر بنا کر کے جائیے اور تمہیں صبح ہی نکل جانا ہے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور دل میں یہ خیال آتا ہے کہ رسول اللہ نے لشکر کے ساتھ بھیجا ہے، پتہ نہیں آج جمعے کا دن ہے، آج جمعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھ لوں، پتہ نہیں دوبارہ رسول اللہ ہم کو ملیں گے یا نہیں ملیں گے، رسول اللہ کی زیارت کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، ملاقات کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، ہمارا ان کا آمنا سامنا ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا، رسول اللہ کے چہرے کو ہم دیکھ پائیں گے کہ نہیں دیکھ پائیں گے. اس نسبت سے حضرت عبداللہ بن رواحہ رک گئے اور لشکر چلا گیا. لشکر کیا نکل گیا، بڑھ گیا. جمعہ کا ٹائم جب ہوا تو عبداللہ بن رواحہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، جمعے کے بعد بلایا. عبداللہ بن رواحہ تم یہاں کیسے، تم یہاں کیسے، تمہیں تو لشکر میں ہونا چاہیے تھا. عبداللہ بن رواحہ نے اپنے عشق اور محبت کی بنیاد پر وہی جملے کہے جو میں نے آپ سے بتلائے کہ اللہ کے نبی میں یہ چاہتا تھا، پہنچنے کو رہا تو میں پہنچ سکتا ہوں، اگر میں چاہتا صبح تو صبح بھی نکل سکتا تھا، لیکن میں نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ جمعے کی نماز پڑھ لو، رسول اللہ کی زیارت کر لو، پھر اس کے بعد نکل جاتا. اللہ کے نبی آپ کے حکم کو میں نے ٹھکرایا نہیں. اللہ کے نبی کا اعلان سنیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عبداللہ بن رواحہ جو حکم جس وقت میں نے دیا تھا، اگر تم پورے روئے زمین کا سونا بھی خرچ کر دو، لیکن جو صبح کے وقت لشکر اور قافلہ میرے حکم سے نکلا تھا اس کے برابر بھی تم نہیں پہنچ سکتے. بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ عبادت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے، محبت وہ ہے جو رسول اللہ سکھائے، دین وہ ہے جو رسول اللہ سکھائے. ہم نے اگر آپ نے بنا لیا وہ دین نہیں ہے، وہ صرف گمراہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. دین وہ ہے جو رسول اللہ سکھائے. 3 صحابی امی جان حضرت عائشہ کے پاس آئے. کس کے پاس؟ امی جان حضرت عائشہ کے پاس. اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں؟ ایک نے صحابی نے سوال کیا. امی جان حضرت عائشہ نے کہا رات بھر عبادت کرتے ہیں، رات بھر سوتے نہیں، عبادت ہی کرتے رہتے ہیں، اکثر رات کا حصہ عبادت میں گزرتا ہے، کچھ حصہ آپ لیٹتے ہیں پھر بیدار ہو جاتے ہیں. پھر امی جان عائشہ سے دوسرے صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں؟ تو امی جان عائشہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حال ہے کہ آپ روزے پہ روزہ رکھتے رہتے ہیں، آپ افطار تک نہیں کرتے. پھر میرے عزیزوں اور بزرگوں، پھر صحابی رسول نے سوال کیا تو تینوں نے یہ طے کیا. ایک نے طے کیا کہ میں کبھی بھی اپنی نماز کو پوری رات جاگوں گا اور سوؤں گا نہیں، پوری رات اللہ کے سامنے نماز پڑھتا رہوں گا. اور دوسرے نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح روزہ رکھوں گا. تیسرے نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا. اللہ کے نبی کو جب یہ اطلاع پہنچی رسول اللہ ناراض ہو گئے. رسول اللہ ناراض ہو گئے. فرمایا تم میرا مقابلہ کرتے ہو، میرا مقابلہ کرتے ہو، عبادت میں، معاملات میں، تمام ساری چیزوں میں میرا مقابلہ کرتے ہو.
میں اگر روزے پر روزہ رکھتا ہوں، افطار نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے روحانی اور جسمانی دونوں قوتیں عطا کی ہے۔ رب کائنات مجھے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے۔ اور سنو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بغیر نکاح کر کے اسی طریقے سے زندگی گزار دو، تو رسول اللہ نے تو تمہارے سامنے 9 نکاح کیے۔ پتہ یہ چلا، صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کہ نبی آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، جب آپ کے سارے گناہ معاف ہیں تب آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنے روزے رکھتے ہیں۔ ہم تو گنہگار ہیں، ہمارے نہ اگلے معاف نہ پچھلے معاف، اب تو ہمارا حق بنتا ہے ہم آپ سے بڑھ کر کے عبادت کریں۔ میرے عزیزوں، رسول اللہ ناراض ہو گئے، اس بات کو لے کر کے ناراض ہو گئے۔ پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ جو بتائیں وہ عبادت ہے، رسول اللہ جو بتائیں وہ دین ہے۔ ہمارے اور آپ کے بنانے سے دین نہیں بنتا۔ عقیدے کا تعلق ہمارے دین سے ہے، عقیدے کا تعلق کہاں سے؟ ہمارے دین سے ہے۔ دین وہ ہے جو رسول اللہ سے ملتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ملتا ہے۔ تو میں نے بتایا کہ بھائی دین کی حقیقت کو سمجھنا، اس میں پہلا بنیادی معاملہ ہے عقائد کا درست ہونا، عقائد کا درست ہونا۔ دوسرے نمبر پر آتی ہے عبادت۔ کیا آتی ہے؟ عبادت۔ ہم نے سن لیا جی نفل نماز پڑھنے سے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ میاں کوئی پکڑ تو نہیں کرتے۔ علماء حفاظ جو بھی بیٹھے ہیں، میں سب سے درخواست کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل اس لیے نہیں جو ہماری زبان میں ہے کہ نفل نفع کے لیے نہیں، نفل اس لیے ہے اگر تمہاری سنت میں کوئی نقص آ گیا یا تمہاری فرض میں کوئی نقص آ گیا تو اس نفل کے پڑھنے کی وجہ سے وہ نقص ختم ہو جائے۔ یہ خیال غلط ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں نفل نفع کے لیے، 2-3 رکعتیں پڑھی نکل بھاگے۔ عبادت کا تو یہ عالم ہے کہ جلدی پیچھا چھوٹے، ہماری نگاہ صرف گھڑی پہ جاتی ہے، مصلی پہ بیٹھے ہیں تو گھڑی پہ جاتی ہے، گھڑی ہوتی ہے یا تو امام، یا ایسے چلتے ہیں جیسے چھوٹی سوئی اور بڑی سوئی۔ گھڑی دیکھیں گے امام کو کہ کب آتا ہے، 2 منٹ لیٹ، 3 منٹ لیٹ، 4 منٹ لیٹ، 5 منٹ لیٹ۔ جہاں 2-3 دن کا مسئلہ ہوا کھڑے ہو گئے، یہ امام صاحب کا روز تماشا ہی رہتا ہے، 3 منٹ لیٹ آتے، کبھی 2 منٹ لیٹ آتا ہے۔ ہماری عبادت کا یہ حال ہے۔ اور میاں اگر کہیں نماز لمبی پڑھا دی تو مصیبت، ان کے پاس تو فرصت ہی فرصت ہے، چاہے جتنی دیر پڑھا۔ ہمارے پاس کام ہے، کام کرنا ہے۔ واقعات تو آپ نے بھی سنے ہوں گے کہ 3 رکعت امام صاحب نے 4 والی پڑھا دی تو ایک صاحب کھڑے ہوئے کہ نہیں 3 ہی ہوئی ہیں، 4 ہوئی ہی نہیں۔ لوگوں نے پوچھا تمہیں کیسے پتا؟ کہنا رہے ابھی تو 3 ہی دکانوں کا حساب ہوا ہے، چوتھی کا ہوا کب؟ ہماری عبادت کا حال یہ۔ تو نمبر 1 عقیدے کا درست کرنا، نمبر 2 عبادت کا درست ہونا۔ عبادت درست کب ہوگی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی دسترخوان بچھانا سنت ہے، ابھی کچھ دنوں کے بعد دیکھیے گا دسترخوان بہت بکیں گے۔ کیوں سی؟ ارے 12واں مہینہ ہے، سال میں 1 مہینہ ہی تو آتا ہے برکت والا، اور اس میں بھی برکت اگر سمیٹ کے دسترخوان میں نہیں رکھیں گے تو کب رکھیں گے؟ یا پھر کوئی مہمان آ گیا تو تواضع دکھانے کے لیے کہ ہمارے گھر میں بھی رہتا ہے دسترخوان، کہ دسترخوان لے کر کے آئے ہو بھائی، بہت دیر لگ گئی، دسترخوان اتنی دیر میں کہیں جی اوپر رکھا ہوا تھا، صاف کرنا اور تو تمام کرنا، ٹائم لگے گا۔ ہمارا دسترخوان رمضان میں چلتا ہے یا کسی کے مہمان کے آنے پر؟ چھوٹا بھیا آیا تو اماں کہنے لگی یہیں چولہے کھا لو،
وہاں کہاں لے کے جاؤ؟ بڑے بھیا آئے تخت پہ بٹیا لگا دو، وہیں ڈلیا اور جو کچھ رکھنا ہے وہیں کھا لیے۔ ایک آیا پھر وہ ادھر بیٹھا، وہ پورے گھر میں چاروں طرف سے 5-6 عورتیں، سب کوئی چولہے کے پاس، کوئی کہیں کوئی کوئی، چاروں طرف بکھرے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کھانا تو انسان کھاتا ہے اپنی ضرورت کے لیے، اس کھانے کو عبادت بنائیں گے کیسے؟ سوال یہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ کیا 5 وقت کی نماز پڑھنے سے ہمیشہ عابد ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ کھانے کو بھی رسول اللہ کے طریقے پر جب لاؤ گے تب یہ کھانا عبادت بنے گا۔ جی ہم تو 12 گھنٹے دکان پہ بیٹھتے ہیں، تو دکان پہ بیٹھنا بھی عبادت ہو سکتا ہے اگر رسول اللہ کے طریقے پر ہو۔ نمبر 1 پر یہ عہد کر لو میں دکان پہ بیٹھا ہوں، گاہک کوئی بھی آئے گا یہ اللہ کی طرف سے۔ کس کی طرف سے؟ یہ طے کر لو، اور کبھی اس دھوکے میں مت رہنا کہ جی یہ ہمارا سارا گاہک توڑ لیتا ہے، اس کی اوقات ہے تو توڑنی۔ تم بند کمرے میں بیٹھ جاؤ، اگر اللہ رزق دینا ہوگا تو تمہارے پاس آئے گا، کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ پتھر میں بند کیڑے کو بھی جہاں ہوا اور کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہوتا وہاں اللہ تعالیٰ رزق کا استعمال کرا دیتا ہے۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو سمندروں کے اندر مچھلیوں کو رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں دے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے، کائنات میں جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں سب کے رزق کا ذمہ داری اللہ کی۔ اب اس تجارت کو ہم عبادت کیسے بنائیں، دسترخوان کو عبادت کیسے بنائیں، یہ مسئلہ ہے۔ نمبر 1 پر ایمانداری۔ تجارت میں اگر ایمانداری نہیں ہے کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ رسول اللہ کا فرمان۔ نمبر 2 اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ جو اچھے اخلاق تھے وہ غیروں کے پاس چلے گئے۔ ہمارے یہاں تو مسلمانوں کی مارکیٹ میں اگر پہنچ جاؤ تو مانگنے سے پانی ملتا ہے تو وہ بھی گلاس ڈھونڈا جاتا ہے۔ اگر کبھی پیاس لگ جائے اور کسی دکاندار سے کہو بھائی پانی کی ضرورت ہے تو کیا کرتا ہے؟ پہلے بوتل دے گا لڑکے کو، جا بھر کے لا۔ پھر جب بوتل آ جائے گا، آپ سلیقے مند ہیں تو بوتل میں تو پئیں گے نہیں، کہیں گے یار گلاس ولاس دو، تو کہیں گلاس تو ہے نہیں، ڈسپوزل لے آ جا کے، تو 10 گھنٹے کے بعد وہ ڈسپوزل لے کے آئے گا۔ یہ ہمارے اخلاقی خراب، برا نہ مانیے۔ دنیا کی کوئی قوم رسول اللہ کے طریقے کو اگر اپناتی ہے تو ترقی کرے گی۔ رسول اللہ کا طریقہ کوئی اپنا لے۔ آج دوسروں نے طریقہ اختیار کر لیا، ان کے ہاں چلے جاؤ، گرمی کے دنوں میں بہترین پانی آپ کو پیش کریں گے، ضرورت ہوگی، بہترین اخلاق ہے، اچھے اخلاق سے بات کریں گے۔ ہمارے ہاں تو یہ لکھ کے رکھ دیتے ہیں، جی نہیں لکھ کے نہیں رکھتے بلکہ کہتے ہیں دیکھو لیا ہوا مال واپسی نہیں ہوگا۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ جو مال لے اگر آپ اسے پابند کرتے ہیں، جی آپ مال لے کے جا رہے ہیں، جب چاہیں جس وقت چاہیں، سمجھ میں نہ آئے ایک ٹائم دیں کہ جب تک کہ آپ کے مال میں کوئی خرابی نقص نہ ہو اس وقت تک آپ مال واپس کر سکتے ہیں، نقص ہو تو واپس، ٹائم لگائیں، اس کو طریقہ ہے اس کا۔ تو یہ جو ہم تجارت کریں گے، معاملات کریں گے کسی کے ساتھ میں ایمانداری سے، اچھے اخلاق سے، پیار و محبت سے، یقین جانیے یہ ہماری تجارت رسول اللہ، بس دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ نے جو طریقے تجارت کے ہمیں سمجھائے ہیں اس اصول اور ضابطے کے مطابق ہمیں کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا دکان پر بیٹھنا بھی کل تمہارے نامہ اعمال میں عبادت میں شامل ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ تم نے رسول اللہ کے طریقے پر اپنی تجارت کی۔ کہتے ہیں جی اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ قرضہ دیا کرو، ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ قرضہ دیا کرو، ہم نے کہا ایک جگہ یہ بھی بیان کیا کہ قرضہ مت دیا کرو۔ یہ تو سنا ہوگا سب نے کہ قرضہ دینا اچھی بات ہے، قرضہ دیا جائے تو کس کو دیا جائے؟ رسول اللہ نے اسے بھی سمجھایا ہے، قرضہ اس کو دو جس کی نیت ہو واپس کرنے کی۔ یہاں تو قرضہ لیتے ہی اس لیے ہیں کہ ہمیں واپس ہی نہیں کرنا، پہلے نمبر پہ یہی نیت ہوتی، کہاں دیکھا جائے گا۔ ہمیں یقین ہو کہ یہ آدمی قرضہ دیں گے، ایماندار آدمی ہے، واپس کر دے گا، اور جو قرضہ لے رہا ہے اگر وہ یہ نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ جلد از جلد ہم اس کا قرضہ واپس کر دیں گے، اللہ اس کے لیے اسباب تیار کرتا ہے۔ یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام کی جماعت کے جنازے آتے تھے، اللہ کے نبی پوچھتے تھے قرضہ تو نہیں، اس کے اوپر قرضہ تو نہیں ہے۔ واقعات لکھے ہیں حدیث میں کہ اللہ کے نبی اگر کسی صحابی پر یا کسی شخص پر قرضہ ہوا تو اللہ کے نبی واپس چلے آئے کہ میں ایسے انسان کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ تو لوگ سمجھتے ہیں بہت آسان ہے قرضہ لے کر کے ہضم کر جانا۔ تم نے زندگی بھر نمازیں نہ پڑھی، ممکن ہے اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ روزے نہیں رکھے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، کیونکہ یہ اس کا حق ہے۔ اس نے تم سے کہا تھا روزہ رکھنے کو، حج کرنے کو، زکات دینے کو، تم نے فرائض ادا نہیں کیے، اللہ معاف کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کا حق مارا اور کسی کا مال ہڑپ کر گئے تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک معافی نہیں۔ تو میرے بھائی اس لیے دھیان رکھیے، پہلے نمبر پر عقیدہ اور دوسرے نمبر پر اپنی عبادت کو درست کریے، اور تیسرے نمبر پر معاملہ ہے۔ معاملے میں نے یہ بات بھی بتلاتی کرتے والی، معاملات تو بہت کچھ ہیں، بہت کچھ ہیں، یہ وقت نہیں ہے بتانے کا، بہت معاملات ہیں۔ آج پوری سوسائٹی جو ہماری بگڑی ہوئی ہے سب معاملات میں بگڑی ہوئی، سب معاملات میں بگڑی ہوئی۔ دیکھو اگر ایک پیڑ چل رہا ہے، لگا دیا ہم نے، اور اس میں دھوکے سے کبھی آپ نے یا جان بوجھ کر کے گرم پانی آپ نے ڈال دیا، آپ جانتے ہیں کہ وہ پیڑ چلے گا؟ نہیں چل سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیڑ کے لیے غیر مناسب ہے۔ حرام کمائی اگر آپ کی زندگی میں آئی تو یاد رکھیے گا آپ کی نسلیں پنپ نہیں پائیں گی، یاد رکھیے گا۔ حرام ایسے نہیں ہوتا کہ جی سود کا کھا لیا، بیاج کا کھا لیا، نمبر ایک کا مال ہے آپ کے پاس، جھوٹ بول کر کے لے لیا، جھوٹ بول کے لے لیا۔ اجی جھوٹ بولے نہ تو جائیں کہاں سے؟ ہمارے ہاں ماحول میں کہا جاتا ہے کہ جھوٹ نہ بولیں تو ہم تجارت نہیں کر پائیں گے۔ کس نے کہا آپ تجارت نہیں کر پائیں گے؟ آپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑے تاجر ہیں، رسول اللہ سے بڑے تاجر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینے سے نکل کے حبش گئے، دوسرے ملک میں گئے کہ نہیں تجارت کرنے کے؟ صحابہ نے نہیں تجارت کی۔ سچ بولو، سچ بول کر کے تجارت کرو۔ آپ نے 10 روپے کا سامان لیا، لوگ پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب ہم 10 روپے کا سامان لائے، بھاڑا لگا کے 12 روپے ہوئے، اب ہم 12 روپے کا بیچیں کہ اس کے اوپر بڑھ کے بیچیں، کتنا بیچیں؟ یہ ذہن میں تھوڑا رہتا ہے کہ اگر ہم بڑھ کے کہیں لیتے ہیں تو ہمارے لیے غلط نہیں ہو جائے۔ بھائی چیز آپ کی ہے، 12 روپے کی ہے، مارکیٹ میں 15 روپے کی بک سکتی ہے، بعض لوگ 16 روپے بیچ رہے ہیں، بعض لوگ 25 روپے کی بیچ رہے ہیں، تو آپ 25 کا کیوں بیچیں گے؟ 20 کا بیچیے، کم داموں میں، سستے داموں میں بیچیے، اپنا اعتماد بنائیے لوگوں کے سامنے۔ دیکھیے جب کم پیسے لیں گے تو فروخت زیادہ ہوگا، مال زیادہ
جائے گا، اور جب زیادہ بکری ہوگی کم نفع ہوگا، انشاءاللہ اسی نفع میں سب سے زیادہ برکت آتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ایک مرتبہ یہ آیا ہے بس اس کی پوری کھال چھیل دو، دوبارہ آنا ہی نہیں ہے اس میں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں ساتھ میں، عجیب، یہ تو آپ کے ریٹ ہیں، آپ کے ریٹ ہیں، آپ کے ریٹ ہیں، بس کیوں کرتے ہو یہ؟ عجیب مفتی صاحب، آپ کو 15 روپے ملے گا، اس سے کم نہیں ہو پائے گا، کم ہوگا تو ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ صحیح بات ہے، کہہ سکتے ہیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، معاملات میں سب سے بنیادی چیز ہے تجارت، اور معاملات میں سب سے بنیادی چیز ہے لین دین۔ جو وقت کا وعدہ کرو اس وقت کے مطابق جس کو دینا لینا ہے کرو۔ بعض لوگ تو رقم اٹکائے رہتے ہیں، جی اگر ہم رقم نہ اٹکائیں تو یہ آدمی ہم کو مال نہیں دے گا۔ یہ سب طریقے غلط ہیں۔ معاملات اپنے درست کرنا، معاملات سب سے بنیادی چیز ہے۔ تو 3 چیزیں ہم نے بتلائی، ایک تو عقیدہ، اور دوسرے نمبر پر عبادت، اور تیسرے نمبر پر معاملات۔ تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ معاملات۔ اب ہم تھوڑا سا ادھر دیکھ لیں، ہم بھی کچھ اچھے لگ رہے ہوں گے نا، ایسا تو نہیں ہم خراب لگ رہے ہیں؟ تھوڑا ادھر دیکھ لیں، ہم جو بنیادی چیز بتانا چاہتے ہیں، ہمارے گھروں میں سماج میں ایک بڑی چیز ہے بدزنی۔ کیا چیز ہے؟ کسی کے سلسلے میں رائے قائم کر لینا، بس دماغ میں کھناس بیٹھا کہ جی یہ ایسا ہے، بس بیٹھا لیا دماغ میں۔ اب اس کے سلسلے میں تمہارے دل میں طرح طرح کی باتیں آ رہی ہیں، تم اٹھے، دوسرے سے کہا، تیسرے سے کہا، چوتھے سے کہا، پھر وہ ایک ماحول بنا، اور ماحول بننے کے بعد آپس میں لڑائیاں شروع۔ بدزنی کا حال یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر بدزنی، بھائی بھائی سے بدزن، بیٹا باپ سے بدزن، باپ بیٹے سے بدزن۔ یاد رکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین ختم کر دیں گے، پریشان نہ، ابھی ختم۔ مومنین جو ہیں وہ اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ ان کے سلسلے میں ہمیشہ اچھائی کی امید رکھنی چاہیے۔ کیسی رکھنی چاہیے؟ اچھائی کی امید اور یقین رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر میں کہا کرتا ہوں، ایک آدمی ہوٹل سے رمضان میں نکلا، آپ رائے قائم نہ کریں کہ جی ارے روزے کے دن چلنے، اور یہ صوفی سنت صاحب بڑے تہجد گزار، پاکی اور نمازی والے، بات کرنے والے، یہ ہوٹل سے نکلنے۔ ممکن ہو کہ وہ بیمار ہو، بیمار کے لیے شریعت میں اجازت ہے۔ جب بدزنی کا حال یہ ہو تو آپ یہ خیال کر لیا کریں ممکن ہے یہ بیمار ہے، اس کا علاج ہے فوراً۔ کسی کے سلسلے میں بدزنی آئے فوراً اللہ سے توبہ کریں، اور یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم بس صرف اپنے آپ کو جانتے ہیں، ہم تو اس لائق نہیں جو اس کا مقابلہ کر سکے، پتہ نہیں کون سا عمل اس کا کامیاب ہو، اور آپ کتنا اس کو چاہتے ہیں۔ ہر کسی کے لیے اچھا سوچنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ بدزنی ختم ہو جائے گی۔ اگر بدزنی آپس میں پیدا ہو جاتی ہے تو گھر جہنم کدہ بن جاتا ہے۔ نہیں ہوتی؟ ارے بھابھی جب کسی کے گھر میں آتی ہیں بدزنی نہیں ہوتی؟ ساس جو ہوتی ہے وہ بھی بدزن، بیٹیاں یعنی تمہاری بہنیں وہ بھی بدزن، بدزنی پھیلتی ہے، جہنم کدہ ہو جاتا ہے گھر میں۔ تو یہ معاملات ہیں۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو، حضرت مولانا حکیم الامت مولانا شفیع تھانوی کا ایک مقولہ ذکر کرتا ہوں، حضرت فرماتے تھے کہ میں تمام مسلمانوں کو اپنے سے زیادہ اچھا سمجھتا ہوں۔ حالن جو آدمی اپنے سے زیادہ ہر کسی کو اچھا سمجھے گا، بدزنی آئے گی اس کے دل میں؟ کبھی نہیں آئے گی۔ بھائی میرا بھائی ہے، میں اپنے سے زیادہ اچھا سمجھتا ہوں، کبھی لڑائی۔ بھابھی آئی تو میں اپنے سے زیادہ اچھا سمجھتا ہوں، ماں ہے تو میں اپنے سے زیادہ اچھا ماں کو سمجھتا ہوں۔ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں اور یہ سب بیکار ہیں، اس دن بدزنی پیدا ہوتی ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ اس لیے بدزنی سے بچیں۔ 3 چیزیں میں نے مختصراً عرض کر دی ہیں۔ تو دین کو صحیح سمجھنا،
ان 3-4 چیزوں پر 5 چیزوں پر موقوف ہے۔ نمبر 1 عقیدہ، نمبر 2 عبادت، نمبر 3 معاملات۔ ان تینوں چیزوں کو آپ درست کریں، انشاءاللہ آپ کا دین بھی سنور جائے گا اور دین پر چلنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا